ایک صاحب جہانگیر جمال شاہ ہیں جو یہاں کسی فضا جابی کو تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں، بوڑھی عورت نے کہا اور مجھے کمرے کے اندر سرسراہٹیں سنائی دی۔ پھر فضا جابی جس حال میں باہر نکلی اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹوں پر خشک پپڑیاں جمی ہوئی تھی، چہرے پر شدید نقاہت کے آثار تھے، لیکن جاندار آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر بے اختیارانہ انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے اور میں اس کی اس کیفیت پر حیران رہ گیا۔ وہ میرے بالکل قریب آ گئی اور میں نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا۔ حالانکہ وہ جس انداز میں آئی تھی وہ گلے ملنے کا تھا، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایسے روابط کبھی نہ رہے تھے۔ کیسی ہو فضا؟ میں نے اسے سنبھال کر کہا۔ وہ خوابیدہ لہجے میں بولی، کیا بیمار ہو؟ تمہیں معلوم نہیں؟ وہ اسی انداز میں بولی، کیا میں کتنی بیمار ہوں؟ افسوس مجھے نہیں معلوم تھا، ویسے بھی میں یہاں موجود نہیں تھا، غلطی میری ہی ہے۔ کیا؟ میں نے چونک کر کہا، تمہیں معلوم بھی کیسے ہو سکتا تھا؟ خاموشی کی کوئی زبان نہیں ہوتی، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بولی اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، اس کی باتیں بہکی بہکی سی تھی۔ اندر تو چلو، میں نے کہا۔ یہی ٹھیک ہے، تم پھر چلے جاؤ گے؟ وہ مجھ سے لگے لگے بولی اور میں نے حیرت سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا جس نے دروازہ کھولا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شمع تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت نے قریب آ کر زور سے کہا اور فضا جابی اچھل پڑی۔ اب یوں لگا جیسے وہ سوتے سوتے جاگ اٹھی ہو۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ماحول کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، یہ میرا مطلب ہے آپ؟ فضا، یہ میں ہوں، میں جہانگیر جمال شاہ۔ یہ سب، او میرے خدا! وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھی، پھر اس نے شرما کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے ایک بار پھر اسے سہارا دیا تھا۔ وہ شرمائے سے انداز میں میرے ساتھ آگے بڑھ گئی، قدموں میں اب بھی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے بزرگ عورت سے کہا، اگر ممکن ہو تو ہمارے لیے کافی تیار کر دیجیے گا۔ بوڑھی عورت مجھے مشتبہ انداز میں دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں فضا جابی کو ساتھ لے کر اندر آ گیا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا۔ کیا بات ہے فضا، کیسی طبیعت ہے؟ او میرے خدا، میرے خدا! اس نے گہری سانس لی، پھر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بدستور پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، میں ان دنوں کافی بیمار ہوں، جاگتے ہوئے خواب دیکھتی رہتی ہوں، نہ جانے دماغ کا کون سا حصہ متاثر ہو گیا ہے۔ اکثر میری آیا ماں مجھ سے کہتی ہیں کہ بہکی باتیں کرنے لگی ہوں، لیکن میں ٹھیک ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ صورتحال واضح ہو رہی تھی۔ وہ بے خیالی کے عالم میں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، جیسے تصور سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر چونک کر بولی، آپ کیسے ہیں جہانگیر جمال شاہ؟ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ کہاں گم ہو گئے تھے آپ؟ کوئی پتہ ہی نہ چلا، میں نے آپ کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لی۔ ہاں فضا، بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرا تھا، اب واپس آیا ہوں تو تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے؟ ہاں مجھے۔ ہاں فضا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ میں اس کی جذباتی کیفیت کو سمجھ رہا تھا اور اب مجھے پوری طرح یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ فضا میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے اور میری غیر موجودگی میں اس کی کافی بری حالت ہو گئی تھی۔ فیصلہ کن لمحات تھے، ذہن جو نہ جانے کیسی مشکلات میں گرا رہا تھا، ایک اور مشکل میں گر گیا تھا۔ فضا جابی اگر مجھ سے محبت کرنے لگی ہے تو میں سے اس محبت کا کیا جواب دے سکتا ہوں، دے بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوچ دامن گیر رہی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، فضا جی، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ ضرور سوچ رہی ہو، میں نے کہا اور اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکا لی۔ دیکھو فضا، بعض اوقات انسان کے لیے فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ کر پائے تو پھر ساری زندگی اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں جن کا کوئی حل کبھی نہیں نکلتا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، میں سمجھی نہیں۔ میرے الفاظ واضح ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھوں؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ میں تمہیں بتا دوں فضا، ابھی چند لمحات پہلے جب میں یہاں آیا تو تم نے دونوں ہاتھ پھیلا کر میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے میرے اور تمہارے درمیان یہ رابطے نہیں تھے کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لپٹا لیتا، لیکن تمہاری والہانہ کیفیت اور تمہارا انداز اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تم میرے سینے سے لگنا چاہتی تھی۔ فضا، بہت صاف گو آدمی ہوں میں، بہت عجیب و غریب فطرت کا مالک۔ شاید میں نے تمہیں اپنی زندگی کی پوری کہانی کبھی نہیں سنائی۔ آج میں تمہیں اپنے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق ایک ایشیائی ملک سے ہے، ایک بہت بڑے آدمی کا بیٹا ہوں، لیکن اس بڑے آدمی نے کبھی مجھے اپنے سینے میں جگہ نہیں دی۔ کچھ لوگ مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن ان کی محبتوں پر بھی مسلط کے رنگ چڑھے ہوئے تھے۔ میں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور جس طرح بھی بن پڑا یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ ایک بالکل الگ کہانی ہے۔ یہاں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مجھے یہودی لابی کے خلاف کام کرنا پڑا۔ میں نے کام کیا، لیکن یہودی بن کر۔ اس سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں
کہ انتہائی عجیب و غریب حالات میں مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا پڑی جو بس یوں سمجھ لو کہ بے پناہ اذیت کا شکار تھی، اور اسے سہارا دینا نہایت ضروری تھا۔ میں نے اسے سہارا دیا اور وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی، لیکن وہ ایک بہت ہی اچھی عورت تھی، بہت ہی اچھی۔ بعد میں اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ پھر موساد کے کرنل زیڈ نے اسے قتل کر دیا اور میں اسے انتقام لینے کے لیے نکل پڑا۔ میں کرنل زیڈ کی تلاش میں تھا اور اس سلسلے میں مجھے بہت سے تلخ تجربات سے گزرنا پڑا۔ اسی دوران تم سے بھی ملاقات ہوئی اور وہ میری فطری کیفیت تھی اور ایک طرح سے محبت کا وہ جذبہ جس کے تحت میں نے تم لوگوں کی مدد کی اور تمہیں مشکلات سے نجات دلائی۔ بہرحال یہ ایک لمبی اور طویل داستان ہے۔ میں اپنے ایک مشن کے لیے کام کرتا رہا اور بالآخر میرا وہ مشن پورا ہو گیا، اور اب یوں سمجھ لو کہ میں ایک فراں انسان کی حیثیت سے تاریکیوں میں بھٹک رہا ہوں۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ تم سے ملنے کو دل چاہا اور تم سے ملنے چلا آیا، لیکن تمہارے یہ الفاظ، تمہارا یہ انداز مجھے نئے جہانوں کی سیر کراتا ہے۔ کیا ہے تمہارے دل میں فضا؟ جو کچھ تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، ہو سکتا ہے اس کے بعد پھر زندگی میں میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ فضا نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے۔ وہ آہستہ سے بولی، جہانگیر، میں بے بس ہو گئی ہوں۔ میں کبھی اپنی زبان نہ کھولتی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے جہانگیر کہ میں تم سے دل کی بات کہہ دوں۔ جہانگیر، میں تمہاری قربت چاہتی ہوں زندگی بھر کے لیے۔ میں نہیں جانتی کہ میری زندگی کتنی طویل ہے۔ ہم لوگ جس راستے کے راہی ہیں اس میں ہر جگہ موت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن دل کا کیا کیا جائے، یہ کمبخت بہت سی بندشوں سے آزاد ہوتا ہے۔ یہ نہیں مانتا جہانگیر جمال شاہ، یہ اپنی کہانی الگ ہی سناتا ہے۔ جہانگیر جمال شاہ، میں تمہیں یاد کرتی رہی اور تمہاری یاد میرے سینے میں ناسور بن گئی۔ میں جاگتی آنکھوں سے تمہارے خواب دیکھنے لگی اور کئی بار اپنی ذات میں ذلیل ہو گئی۔ اس وقت بھی تم میرے تصور میں ایک خواب کی مانند آئے تھے۔ خدا گواہ ہے کہ میں نہیں جانتی تھی کہ تم حقیقتاً میرے سامنے ہو۔ ایسے تصور بارہا مجھے آتے رہے ہیں، لیکن کبھی یہ تصور حقیقت بھی بن جائے گا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ جہانگیر جمال شاہ، مجھ سے جو حماقتیں سرزد ہوئی ہیں میں ان پر شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آئی ایم سوری۔ جہانگیر جمال شاہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ میرے سینے میں ہے تم اسے قبول کر لو۔ تم نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے دل کی بات کہہ دوں، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنے دل کی بات کہہ دینا چاہیے۔ کوئی حرج نہیں ہے، ہر چیز طلب کرنے پر مل تو نہیں جاتی۔ میں جہانگیر جمال شاہ، میں تم پر بار نہیں بننا چاہتی۔ میں تو بس وہ سسکیاں لینے لگی اور میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ واقعی یہ زندگی کا ایک نیا ٹرن تھا۔ فریدہ کے بعد کیا کوئی میری زندگی میں اس انداز میں شامل ہو سکتا ہے؟ فضا جابی کے لیے میں نے اپنے دل میں ہمیشہ نرم گوشے محسوس کیے تھے، اور وہ تھی بھی اس قابل کہ اسے دل میں بسایا جا سکے۔ اور اب جب کہ میں ایک تنہا انسان کی حیثیت سے چوراہے پر کھڑا تھا، دل میں ایک خیال تھا کہ اپنے وطن چلا جاؤں، لیکن وہاں جانے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ کون تھا وہاں؟ بس وہی سب گھسے پٹے رشتے جن میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ سب ایک بار پھر سامنے آ جائیں گے۔ ایسے حالات میں میرا وطن واپس جانا مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اگر رہوں تو کہاں رہوں، سوائے اس کے کہ دنیا کی وسعتوں میں اپنے لیے کوئی چھوٹی سی جگہ بنا لوں اور وہاں تنہا زندگی گزار دوں۔ حالانکہ تنہا زندگی اپنی پسند سے گزاری جا سکتی ہے، لیکن کسی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ انسان گمنامی کی حالت میں بسر کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں اس کے مواقع تھے کہ اس زندگی میں فضا جابی کی مسکراہٹیں شامل ہوں۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا اور اس کے لیے میں غور و خوض کرتا رہا۔ پھر میں نے فضا کی جانب دیکھا، اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو فضا؟ میں نے کہا اور اس نے اپنا سر میرے سینے سے ٹکا دیا۔ میں نے سر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ فضا نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، کیا کہوں؟ کیا تم میری محبت قبول کر لو گے جہانگیر جمال شاہ؟ میں نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور اسے دیکھنے لگا۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی فضا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اس فضا کو اپنے سینے میں سمو لیا، گویا یہ اقرار تھا کہ میں اس کی محبت کو قبول کرتا ہوں۔ خوشیوں سے اس طرح رابطے ٹوٹے تھے کہ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ آخری بار کس بات پر خوش ہوا تھا یا زندگی میں خوشیاں کب آئی تھیں۔ لیکن اس وقت یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمر کی کتاب کے اوراق الٹ گئے ہوں۔ وہ سارے پرانے دوست، وہ زندگی، سب کچھ یاد آ گیا۔ فضا جابی نے دل کے اس سوراخ کو ایک دم بند کر دیا تھا جو فریدہ کے جانے سے بن گیا تھا، اور اب اس کے بعد فضا مجھے ہجر کی کہانیاں سنانے لگی۔ اس نے مجھے بہت سی داستانیں بھی سنائیں اور میں ان داستانوں میں ڈوب گیا۔ ہمارے شب و روز یکجا گزرنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا کہ بیماری کی وجہ سے اب وہ تنظیم کے لیے بھی کچھ نہیں کر رہی، سب اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے ہر سہولت حاصل ہے، لیکن اب میں تندرست ہو چکی ہوں اور خود کو بالکل ٹھیک پاتی ہوں۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے، اس نے شرما کر کہا۔ ہاں، مستقبل اب تمہیں سونپ دیا ہے۔ میری ہر سوچ ناکام رہی ہے فضا،
میں نے جو سوچا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکا، تو پھر تم سوچو، میں تمہاری سوچوں سے تعاون کروں گا۔ میں نے کہا، جو میں کہوں گی مان لو گے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، یہ پوچھے بغیر کہ میں کیا کہوں گی۔ ہاں، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تنظیم کے لیے کچھ کرو گے جہانگیر؟ یہ سوال بے معنی ہے۔ کیوں؟ فیصلہ تو تمہیں کرنا ہے۔ میں ساری دنیا کے بارے میں کچھ نہیں کہتی، ایک بات کا جواب مجھے ضرور دو۔ ضرور دوں گا۔ ماں ہے تمہاری؟ ہاں ماں ہے، لیکن باپ کی محکوم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عورت کی مجبوری ہے، اگر ماں ہے تو تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ ساری کائنات میں جھوٹ بکھر جائے لیکن ایک کردار ضرور سچا ملے گا، وہ ماں ہوگی، سمجھے؟ وہ ضرور تمہیں یاد کرتی ہوگی۔ شاید، میں نے کہا، لیکن میں نے سوچ لیا ہے۔ کیا؟ مجھے ماں سے ملاؤ گے؟ ماں کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں اس کی بہو ہوں؟ ضرور ملاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ تو ہم ملنے چلیں گے، بس پھر وہیں رہیں گے؟ لیکن اس سے قبل میں اپنی ماں سے بھی ملوں گی۔ تمہاری ماں؟ ہاں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ… میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ فضا کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی، اس کی آنکھوں میں اداسی تیرنے لگی۔ کچھ لمحے اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت طاری رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، سرزمین فلسطین میری ماں ہی تو ہے۔ ہم لوگ صرف ماں کی آبرو کے لیے ہی تو اپنے سروں سے دوپٹے اتار چکے ہیں، ہم ناموس وطن پر مر مٹنے کے لیے ہی تو سرگرداں ہیں۔ ہم اپنی ماں سے بچھڑے ہوئے ہیں، ہم ماں کے سینے سے ان گندے قدموں کا بوجھ ہی تو ہٹانا چاہتے ہیں جو ہماری ماں کے وجود پر سوار ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی تو ہوا ہے ہمارے ساتھ جہانگیر جمال شاہ۔ میں اس ماں کی بات کر رہی ہوں۔ تنظیم نے میری بیماری کے پیش نظر پورے خلوص اور اعتماد کے ساتھ مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکی ہوں اور اب مجھے آرام کرنا چاہیے۔ تنظیم کے ڈاکٹروں نے سختی کے ساتھ مجھے مشقت کے کام کرنے سے روک دیا ہے، لیکن یہ بات صرف میں جانتی تھی کہ میری بیماری کیا ہے۔ انسانی فطرت کو قابو میں نہ کر سکی میں، اور تم سے محبت کرنے لگی۔ تمہاری جدائی کے احساس نے بدن کی قوتیں چھین لی، اور میں شرمندگی سے یہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، انسان اپنی ذات کے خول کو کبھی نہیں توڑ سکتا۔ بدن کے اعضاء اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ ان پر قابو پانا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اب تم مجھے مل گئے ہو تو میں مکمل خود غرضی کے ساتھ اپنی ماں کو نہیں چھوڑ کر جانا چاہتی۔ کچھ ایسے معاملات میرے علم میں ہیں جن کا تعلق بیروت سے ہی ہے، اور اگر میں صحیح کیفیت میں ہوتی تو یقینی طور پر انہیں نظر انداز نہیں کرتی۔ باقی رہا دوسرے لوگوں کا معاملہ، تو میں انہیں بھی بتا سکتی تھی اس سلسلے میں، لیکن کام ایسا تھا کہ حتمی طور پر میں کسی کو اس جانب متوجہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموش رہ گئی۔ لیکن اب سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اب میں یہ سب کچھ نظر انداز نہیں کر سکتی، اور وہ کرنا چاہتی ہوں جو میری آرزو ہے۔ اس طرح وطن سے جاتے ہوئے میں ماں کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتی ہوں۔ بولو، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، اپنی زندگی کی مکمل داستان تمہیں سناؤں گا تو تم حیران رہ جاؤ گی فضا۔ کیا ہے میری زندگی کی کہانی؟ سنو گی تو یقین نہ کر پاؤ گی، لیکن میں خلوص دل کے ساتھ اب تمہارے ہم قدم ہوں۔ جیسے دل چاہے اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرو، اور فضا، تمہاری ہی وجہ سے در حقیقت مجھے اپنی ماں یاد آ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ نہ جانے کس طرح اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ماں کا ایک مقام ہوتا ہے، اور جنم دینے والی کبھی اپنی تخلیق کو فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچ لیا گیا ہوگا۔ میرا ایک دوست تھا، آفتاب کمال، میرا ہر طرح کا ساتھی تھا، لیکن وہ اب نہیں ہے۔ ہوتا تو یقین کرو وہ میرے لیے ایک پوری فوج تھا۔ اس کی بیوی رضوانہ بھی کمال کی شخصیت تھی۔ خیر، گزری ہوئی باتوں کو ہم اب اپنے حال کی کتاب سے بالکل خارج کر دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ میرے اندر تو ایک نئی زندگی دوڑ گئی ہے جہانگیر جمال شاہ۔ اب میں نئے سرے سے اس سلسلے میں بہت کچھ کرنے پر آمادہ ہوں۔ یہ فلیٹ ہماری پناہ گاہ ہے، لیکن اب ہمیں باہر کی دنیا سے اپنا کام کرنا ہوگا۔ بس تھوڑا سا وقت یہاں گزارو، معمولی سی تیاریاں کرنے کے بعد کچھ کریں گے۔ چونکہ میں اس دوران مکمل طور پر خاموش رہا تھا، اس لیے کسی نے میری جانی توجہ نہیں دی تھی، لیکن ان لوگوں کو اپنی جانی متوجہ کر کے اچانک ہی میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس شخص کو رگیدتا ہوا نیچے فرش پر آ رہا جسے سیکرٹری کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اور جو سب سے پہلے ہمیں یہاں ملا تھا اور جس نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے تھے، اور وہ شخص بھی ایک لمحے کے لیے میری اس حرکت کو سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن میں نے بڑی پھرتی سے اس کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور پھر پوری قوت سے اسے گھسیٹتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ یہاں میں نے اسے پلٹ کر اس کا سر دیوار سے دے مارا اور اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ اگر تھوڑی سی قوت اور صرف کر دیتا تو یقینی طور پر اس کا سر تربوز کی طرح پھٹ جاتا، لیکن میں نے یہ ضرب بس اس طرح لگائی تھی کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بے ہوش ہو جائے۔ لیکن اس شخص نے اس کے جواب میں جو حرکت کی وہ میرے لیے خلاف توقع تھی۔ اس نے اچانک ہی اپنے ہاتھ کو بڑی قوت سے گھمایا اور میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ میں تھوڑا سا نیچے بیٹھ گیا تو اس کا ہاتھ دیوار میں لگا تھا اور دیوار کا پلاسٹر تڑک گیا تھا۔ اس نے مسلسل کئی حملے کیے،
لیکن اس کا ہاتھ میرے بدن کو نہیں چھو سکا۔ اس دوران ہارلے ریس اور اس کی ساتھی لڑکی فیجی حیرانی سے میری اور اس شخص کی جدوجہد کو دیکھ رہے تھے۔ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ خود فضا بھی حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے اس شخص کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی گردن پر اپنے دونوں ہاتھ ایک مخصوص داؤ کے ذریعے جما دیے اور اس کی گردن کو جھکانے لگا۔ وہ اپنے آپ کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا اور باقی لوگ ہمیں صرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بار پھر میں نے اسے آگے لے جا کر اس کے سر کے سامنے کا حصہ دیوار سے ٹکرایا اور پھر اس کی ٹانگیں دوسرے پاؤں سے گھسیٹ کر اس طرح کلابازی کھائی کہ میں نے اسے زمین پر اوندا گرا دیا۔ نیچے گرے ہوئے آدمی کے منہ سے خون ابل پڑا تھا۔ اس نے 2-4 بار ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد دم توڑ دیا، لیکن باقی تمام لوگوں کے چہرے اب آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہے تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اب وہ اپنے آدمی کی موت کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ ہر جدوجہد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ جب میں سیدھا کھڑا ہو گیا تو ہارلے ریس نے تالیاں بجائیں اور طنزیہ انداز میں بولا، آپ نے اپنا تعارف بڑی خوبصورتی سے کرایا ہے مسٹر جہانگیر جمال شاہ، یہی نام بتایا گیا ہے ہمیں آپ کا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میرے سیکرٹری کو آپ نے کیوں قتل کر دیا۔ میں نہیں جانتا جناب کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے چہرے پر میک اپ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خفیہ طور پر ابھی کچھ لمحے قبل اس ریموٹ کنٹرول کو آن کر چکا ہے اور ٹک ٹک کی یہ ہلکی آواز جسے آپ لوگ سن رہے ہیں اب سے چند لمحات کے بعد یہاں موجود تمام افراد کے لیے موت کا سبب بن جائے گی۔ اور اتفاق کی بات کہ میں اس کی یہ حرکت دیکھ چکا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ میں نے صوفے کے پیچھے پہنچ کر جس پر سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا ایک چوکور باکس نکالا اور اسے ان کے سامنے کر دیا۔ ان کے چہرے دھواں ہو گئے تھے، وہ بم صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ہارلے ریس نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، ارے اسے ناکارہ کرو ورنہ ہم لوگ اتنی تیزی سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔